السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور سیکھنے سکھانے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے انٹروڈکشن ٹو فزکس دیکھا تھا اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فزکس کس طرح کی سائنس ہے اور ہم اس میں کس طرح کی اسٹڈیز کرتے ہیں، ہمارا پروسیجر کیا ہوتا ہے اور ان جنرل اس کے ایڈوانٹیجز یا اس کا اسکوپ کیا ہے ایز اے کیریئر اینڈ ایز این ایکیڈیمک بھی۔ تو آج کے لیکچر سے ہم اپنا ایک فارمل فزکس کی اسٹڈی سٹارٹ کرتے ہیں، اور جو فزکس کی فارمل اسٹڈی ہے، جو بھی فزکس کا نالج ہے، جو فنڈامنٹلی بیس کرتا ہے دا کنسیپٹ آف فزیکل کوانٹیٹیز۔ اب فزیکل کوانٹیٹیز کیا ہیں فزکس میں؟ فزیکل کوانٹیٹیز آل دوز کوانٹیٹیز دیٹ کین بی میجرڈ، یہ ایک ٹیکسٹ بک ڈیفینیشن ہے کہ any quantity that can be measured using some instrument or tool۔ تو کسی بھی انسٹرومنٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ اگر کسی کوانٹٹی کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، میجر کر سکتے ہیں، تو آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک فزیکل کوانٹٹی ہے۔ اب ایک مور کمپریہنسو یا مور پریکٹیکل یا ورکنگ ڈیفینیشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہوگی، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فزیکل کوانٹیٹیز آپ کے پاس وہ کوانٹیٹیز ہیں، ٹھیک ہے، فزیکل کوانٹیٹیز آپ کے پاس وہ کوانٹیٹیز ہیں جن کو تھرو آپ فزیکل لاز کو ایکسپریس کر سکتے ہیں یا کسی فزیکل فینامنا کو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوانٹیٹیز in terms of which laws of physics can be expressed وہ کوانٹیٹیز جس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے جس کی ٹرم میں ہم کوئی فزیکل لا یا لا آف فزکس کو ایکسپریس کر سکیں، تو وہ کوانٹٹی ہمارے پاس ایک فزیکل کوانٹٹی کہلاتی ہے۔ اب فزیکل لا آپ کس لیے لکھتے ہیں یا کس لیے ڈرائیو کرتے ہیں، کس پرپس کے لیے؟ تو وہ ہمارا پرپس ہوتا ہے کسی فنامنا کو، کسی فزیکل فنامنا کو ایکسپلین کرنا۔ تو اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فزیکل کوانٹیٹیز وہ کوانٹیٹیز ہوتی ہیں جن کے تھرو آپ کسی فزیکل فنامنا کو سائنٹیفکلی ایک پراپر وے میں ایکسپلین کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیٹ از کوانٹیٹیز that are used to explain a certain physical phenomena کسی فزیکل فنامنا کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو کوانٹیٹیز آپ یوٹیلائز کرتے ہیں انہیں آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس فزیکل کوانٹیٹیز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس ڈیفینیشن کو ہم ایک ایگزامپل کے تھرو، جو کہ ایک کوئی ٹرو ایگزامپل یا ایک سالڈ ایگزامپل نہیں ہے لیکن اسے سمجھانے کے لیے کافی ہے، کہ لیٹ سپوز آپ کے پاس آپ کسی پرسن کو دیکھتے ہیں کہ اس نے کسی کنکر کو
اور ساتھ میں کسی فیدر کو، ٹھیک ہے، ایک خاص ہائٹ سے ڈراپ کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک خاص ہائٹ سے ڈراپ کیا اور یہ زمین پر کچھ دیر میں زمین تک پہنچ جائیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ سے کوشچن کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ جو فنامنا فزیکلی ہوتا دیکھا ہے، آپ اسے ایکسپلین کر دیں کہ ویژول آپ نے کیا دیکھا۔ تو کوئی پرسن اسے ڈسکرائب کر سکتا ہے کہ آپ کے پاس لیٹس سپوز یہ کسی سرٹن میس کا کنکر ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا پتھر ہے جو کہ کسی خاص ہائٹ سے، ٹھیک ہے، کسی خاص ہائٹ سے نیچے کی طرف گراؤنڈ کی طرف گرا ہے، ٹھیک ہے، زمین تک گراؤنڈ تک پہنچا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کے مقابلے میں اس کا وزن تھوڑا کم ہے اس فیدر کا، لیکن اس کا بھی کوئی نہ کوئی میس ہے اور یہ بھی کسی ہائٹ سے نیچے زمین کی طرف پہنچا ہے آفٹر ڈراپ۔ اسی طرح کوئی دوسرا پرسن اسے ایکسپلین کر سکتا ہے کہ لیٹس سپوز اس کنکر نے کوئی اسٹریٹ پاتھ میں ڈسٹینس ٹریول کیا ہے، ٹھیک ہے، اسٹریٹ پاتھ میں ڈسٹینس ٹریول کیا اور اس فیدر نے کوئی رینڈم موشن کرتے ہوئے، زگ زیگ موشن کرتے ہوئے یہ زمین تک پہنچا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی تھرڈ پرسن اسے ایکسپلین کر سکتا ہے کہ لیٹس سپوز یہ جو کنکر ہے یہ زیادہ اس کے مقابلے میں، اس فیدر کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے نیچے گرا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ فیدر اس کے مقابلے میں کم رفتار سے نیچے گرا ہے۔ اسی طرح کوئی فورتھ پرسن ہو سکتا ہے جو یہ آبزرو کر سکتے ہیں کہ اس کنکر نے کوئی ٹائم لیا، لیٹس سپوز 1 سیکنڈ کا، اس کنکر نے خاص ہائٹ سے زمین تک پہنچنے میں 1 سیکنڈ کا ٹائم لیا۔ اسی طرح اس فیدر نے ایک خاص ہائٹ سے نیچے تک پہنچنے میں لیٹس سپوز 5 سیکنڈ کا ٹائم لیا۔ اب یہ تمام کی تمام 4-5 جو سٹیٹمنٹس تھی، یہ آپ نے اس فزیکل فنامنا کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ اب اس فزیکل فنامنا کو ڈسکرائب کرتے ہوئے کچھ کوانٹیٹیز کا آپ نے سہارا لیا۔ فار ایگزامپل آپ نے سب سے پہلے میس کا سہارا لیا، ٹھیک ہے، آپ نے اسی کے ساتھ ہائٹ کی ٹرمینالوجی کا سہارا لیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے سپیڈ، تیز اور کم کا ورڈ آپ نے یوز کیا، سپیڈ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، سپیڈ کی ٹرمینالوجی آپ نے یوز کی۔ اسی طرح آپ نے ٹائم 1 سیکنڈ اینڈ 5 سیکنڈ میئر کیا، آپ نے ٹائم کی کوانٹٹی یوز کی۔ اب اگر آپ ان کوانٹٹیز کو، ان 4 میجر کوانٹٹیز کو یوز نہ کریں تو آپ موسٹ پروبیبلی اس فنامنا کو اچھے سے ایکسپلین نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کوانٹٹیز آپ کو منیمم ریکوائرڈ ہیں، ٹھیک ہے، اس فنامنا کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ تو اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوانٹٹیز آپ کے پاس فزیکل کوانٹٹیز ہیں، یہ کوانٹٹیز ہمارے پاس فزیکل کوانٹٹیز ہیں۔ کیونکہ ہمارا انہی کوانٹٹیز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم نے ایک خاص فنامنا کو، ایک سرٹن ہیپننگ کو ایکسپلین کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی کے کنٹراسٹ ہمارے پاس کچھ ادر کوانٹٹیز بھی ہو سکتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں نان فزیکل کوانٹٹیز۔ نان فزیکل کوانٹٹیز۔ نان فزیکل کوانٹٹیز ہمارے پاس کیا ہے کہ لیٹس سپوز ہمارے پاس ایک کوانٹٹی ہے، ہمارے پاس ایک چیز ہے، ایک کوانٹٹی کہہ لیں سیڈنس، ٹھیک ہے، یا ہیپینس۔
ہیپینس. اب ان کوانٹیٹیز یا اس طرح کی کوانٹیٹیز کو آپ یوٹیلائز نہیں کر سکتے فار ایکسپلیننگ اے سرٹن فزیکل فینامنا، یا آپ انہیں یوٹیلائز نہیں کر سکتے فار رائٹنگ اے سرٹن فزیکل لا. تو اس طرح کی کوانٹیٹیز کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس نان فزیکل کوانٹیٹیز ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوانٹیٹیز in terms of which laws of physics cannot be expressed. جن کو ہم کسی فزیکل لا کو ایکسپریس کرنے کے لیے یوٹیلائز نہیں کر سکتے، یا ان ادر ورڈ کسی فزیکل فنامنا کو ایکسپلین کرنے کے لیے یوٹیلائز نہیں کر سکتے. تو اس طرح کی کوانٹیٹیز ہمارے پاس کہلاتی ہیں نان فزیکل کوانٹیٹیز. ایگزامپل کے طور پر ہم نے دیکھا کہ یہ سیڈنس کی جو کوانٹیٹی ہے، ہیپینس کی جو کوانٹیٹی ہے، اسی طرح آپ کے پاس ہیٹ، کسی چیز سے ہیٹ کرنا، لو، ٹھیک ہے، یا اس طرح کے جتنے بھی ایموشنز ہیں. ٹھیک ہے، ایموشنز، جو بھی ایموشنز ہیں، ٹھیک ہے، ہیومن بیہیویئر کے، آپ انہیں یوٹیلائز نہیں کرتے، آپ انہیں استعمال نہیں کرتے کسی فزیکل فنامنا کو ایکسپلین کرنے کے لیے. اس لیے ان طرح کی کوانٹیٹیز کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس نان فزیکل کوانٹیٹیز ہیں. یہ ہمارے پاس نان فزیکل کوانٹیٹیز ہیں. اور ان فزکس، ٹھیک ہے، ان فزکس آپ اونلی ڈیل کرتے ہیں ود فزیکل کوانٹیٹیز. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان فزکس we only deal with physical quantities. ہم صرف فزیکل کوانٹیٹیز کو ہی ڈیل کرتے ہیں، صرف فزیکل کوانٹیٹیز کے متعلق ہی پڑھتے ہیں. تو یہاں تک ہم نے دو کنسیپٹ حاصل کیے ہیں، ایک فزیکل کوانٹیٹیز کا، ایک نان فزیکل کوانٹیٹیز کا. فزیکل کوانٹیٹیز ان جنرل ہمارے پاس وہ کوانٹیٹیز ہیں جنہیں آپ میئر کر سکتے ہیں، جن کے تھرو آپ کسی فزیکل فنامنا کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، یا جن کی ٹرم میں آپ کوئی فزیکل لا آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں. اسی طرح اس کے برعکس نان فزیکل کوانٹیٹیز آپ کے پاس کون سی کوانٹیٹیز ہیں؟ نان فزیکل کوانٹیٹیز آپ کے پاس وہ کوانٹیٹیز ہیں جنہیں آپ میئر نہیں کر سکتے، یا جن کی ٹرم میں آپ کوئی فزیکل لا ایکسپلین نہیں کر سکتے، ایکسپریس نہیں کر سکتے. پھر اسی کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ فزکس میں آپ صرف اور صرف فزیکل کوانٹیٹیز کو ہی ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ صرف انہیں ہی آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں کسی فزیکل فنامنا کو ایکسپلین کرنے کے لیے. اب جب ہم نے فزیکل کوانٹیٹیز کو سمجھ لیا کہ فزیکل کوانٹیٹیز کیا ہیں، اور ہم فزکس میں صرف فزیکل کوانٹیٹیز کے متعلق ہی پڑھتے ہیں، تو ہم کس طرح پڑھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ورکنگ کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاؤ ڈو وی ورک ود physical quantities. PQ here standing for physical quantities. تو ان فزکس آپ ان فزیکل کوانٹیٹیز کی میئرمنٹ کرتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ ان فزیکل کوانٹیٹیز کی میئرمنٹ کرتے ہیں. وی میئر فزیکل کوانٹیٹیز. ہم فزیکل کوانٹیٹیز کو میئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے،
اب میجرمنٹ سے ہماری کیا مراد ہے؟ ہم نے اپنی سب سے پہلی ڈیفینیشن میں بھی میجرمنٹ کا ورڈ یوز کیا تھا. میجرمنٹ آف فزیکل کوانٹٹی سے کیا مراد ہے؟ میجرمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ بیسیکلی کسی ان نون کوانٹٹی کو کسی نون کوانٹٹی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، comparison of some unknown quantity with a known quantity کسی ان نون کوانٹٹی کا کسی ان نون فزیکل کوانٹٹی کا کسی نون کوانٹٹی کے ساتھ کمپیریزن کرنا ہے کہ یہ نون کوانٹٹی ان نون کوانٹٹی میں کتنی ٹائم ریپیٹ ہو رہی ہے. تو اس طرح کے کمپیریزن کو آپ اس کوانٹٹی کی میجرمنٹ کہیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ نون کوانٹٹی، اس کا ایک ادر ورڈ آپ یوز کر سکتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ، کہ آپ کس اسٹینڈرڈ کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں. اسی طرح آپ ایزی ورڈنگ میں آپ اس ڈیفینیشن یا میجرمنٹ کو اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ comparison of physical quantity with some standard. Comparison of some physical quantity with some standard. کسی فزیکل کوانٹٹی کا کسی اسٹینڈرڈ کے ساتھ کمپیریزن کرنا، یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے اس کوانٹٹی کی میجرمنٹ. اب ہم اسے ایک ایگزامپل کے تھرو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیٹس سپوز ہمارے پاس یہ کوئی لیٹس سپوز ہمارے پاس یہ کوئی وائٹ بورڈ ہے. ٹھیک ہے، لیٹس سپوز ہمارے پاس یہ کوئی وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ ہے جس کی ہم یہ ہاریزونٹل لینتھ معلوم کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس کی ہاریزونٹل لینتھ معلوم کرنا چاہتے ہیں. اور لیٹس سپوز ہمارے پاس جو اویلیبل تھنگ ہے یا اویلیبل اسٹینڈرڈ ہے وہ ایک مارکر ہے. ٹھیک ہے، اور ایک مارکر کا سائز ہمیں پتہ ہے کہ اس کا کتنا سائز ہوتا ہے. اب ہم اس لینتھ کو کمپیئر کرتے ہیں اس مارکر کے ساتھ کہ اس لینتھ میں یہ مارکر کتنے ٹائمز ریپیٹ ہو رہا ہے. فار ایگزامپل یہ ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ یہ 1 ٹائم ریپیٹ ہو رہا ہے، 2 ٹائم ریپیٹ ہو رہا ہے، 3 ٹائم ریپیٹ ہو رہا ہے، 4 ٹائم ریپیٹ ہو رہا ہے، 5 ٹائم ریپیٹ ہو رہا ہے، 6 ٹائم ریپیٹ ہو رہا ہے، 7 ٹائم، 8 9 10 11 12 اپروکسیمیٹلی. لیٹس سپوز فار این ایگزامپل کہ یہ مارکر اس لینتھ میں یہاں سے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک 12 ٹائمز ریپیٹ ہو رہا ہے. تو ہم اس میجرمنٹ کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ لینتھ از اکول ٹو 12 مارکرز. لینتھ از اکول ٹو 12 مارکرز. اب یہ جو پروسیس تھا کمپیریزن کرنے کا کہ یہ ایک نون کوانٹٹی مارکر اور مارکر کا سائز یہ کسی ان نون کوانٹٹی لینتھ آف دا بورڈ میں کتنی ٹائمز ریپیٹ ہو رہا ہے، تو یہ اس لینتھ کی کیا ہو رہی ہے؟ میجرمنٹ ہو رہی ہے. اب جب ہم نے اس لینتھ کی میجرمنٹ کر لی تو اس میجرمنٹ کو ہم نے ریپرزینٹ کیسے کیا کہ لینتھ از اکول ٹو 12 مارکرز. اب اس میں کیا ہے؟ لینتھ آپ کے پاس میجرڈ کوانٹٹی ہے، میجرڈ
میجرڈ فزیکل کوانٹٹی ہے، ٹھیک ہے. اب جب آپ نے اس کی میجرمنٹ کی تو آپ کو اس سے دو چیزیں حاصل ہوئیں. ایک ہے کہ یہ کتنی ٹائمز ریپیٹ ہوئی ہے یہ نون کوانٹٹی، تو یہ جو نمبر آیا آپ کے پاس اسے آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کوانٹٹی کا میگنیچیوڈ ہے، میگنیچیوڈ آف فزیکل کوانٹٹی. اور کون سی فزیکل کوانٹٹی؟ ہمارے کیس میں ابھی کی ایگزامپل میں وہ لینتھ ہے، میگنیچیوڈ آف دا لینتھ. اسی طرح ہماری ایگزامپل میں جو ہم نے اسٹینڈرڈ چوز کیا جو ایک نون کوانٹٹی تھی ہمارے پاس مارکر اور اس کا سائز، تو اسے آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے، یونٹ آف دا میجرڈ کوانٹٹی، یونٹ آف فزیکل کوانٹٹی، یونٹ آف فزیکل کوانٹٹی. تو لیکن ان جنرل آپ فزکس میں جب میجرمنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس طرح ایک لینتھی وے میں اس میجرمنٹ کو ایکسپریس نہیں کرتے، آپ یوزلی سمبل یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کسی ایک سمبل کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں کہ لینتھ کے لیے لیٹس سپوز ہم سمبل یوز کریں گے اسمال کیس لیٹر ایل، اور اسی طرح مارکر کے لیے ہم ایک سمبل یوز کرتے ہیں لیٹس سپوز ایم کے. تو اسی میجرمنٹ کو ہم ایکچوئل فزکس کی پروسیس میں ہم کس طرح لکھ رہے ہوتے ہیں، ہم لکھ رہے ہوتے ہیں کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ میں ہمارے پاس آتا ہے سمبل آف دا میجر کوانٹٹی، پھر ہم ایکول ٹو لکھتے ہیں اور پھر ہمارے پاس آتا ہے اسی کوانٹٹی کا میگنیچیوڈ جس کا جو کہ ہمارے پاس ایک نمبر ہے، پھر جو اسٹینڈرڈ یا یونٹ ہم نے یوز کیا ہے اس کا سمبل، ٹھیک ہے. ہمارے کیس میں وہ ایم کے ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ایک جنرل وے ہے، موسٹ جنرل وے ہے فزیکل کوانٹٹیز کو ریپرزینٹ کرنے کا. موسٹ آف دی کوانٹٹیز کی جب آپ میجرمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس کا میگنیچیوڈ اور ایک اس کی یونٹ. کچھ کوانٹٹیز میں آپ کو صرف میگنیچیوڈ ملتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کوانٹٹیز ہیں، لیکن موسٹ آف دی کیسز میں آپ کے پاس جب آپ کسی فزیکل کوانٹٹی کی میجرمنٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں آتی ہیں، ایک اس کوانٹٹی کا میگنیچیوڈ اور دوسرا اس کوانٹٹی کی یونٹ. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جنرل وے آف رائٹنگ فزیکل کوانٹٹی کیا ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ یوز کرتے ہیں سمبل آف فزیکل کوانٹٹی، ٹھیک ہے، اور پھر آپ ایکویشن کے دوسری طرف آپ لکھتے ہیں اس میجرڈ کوانٹٹی کا میگنیچیوڈ، ٹھیک ہے، جسے میں یہاں پر کیپٹل ایم سے ڈینوٹ کر رہا ہوں، اور ساتھ میں آپ اس کی کیا لکھتے ہیں، یونٹ، جسے میں کیپٹل یو سے ریپرزینٹ کر رہا ہوں. یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں کہ ایم ہیئر اسٹینڈ فار میگنیچیوڈ آف فزیکل کوانٹٹی، اور اسی طرح یو ہیئر اسٹینڈ فار یونٹ آف دا فزیکل کوانٹٹی. جو کوانٹٹی آپ نے میجر کیا ہے، جس اسٹینڈرڈ کو آپ نے یوٹیلائز کیا ہے، وہی اس کا یونٹ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک موسٹ جنرل وے ہے، آف رائٹنگ اے فزیکل میجرمنٹ آف اے فزیکل کوانٹٹی. جنرل وے آف رائٹنگ measurement of a physical quantity. کسی فزیکل کوانٹٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، اس کی میجرمنٹ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یہ ایک جنرل وے ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک چیز امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ یہ جو کمپیریزن کے لیے آپ اسٹینڈرڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے تو ایک رف ایگزامپل کو یوٹیلائز کرتے ہوئے مارکر کو ایز اے اسٹینڈرڈ یوز کر لیا، لیکن ان سائنٹیفک اسٹڈی آپ
کوئی بھی کسی بھی چیز کو ایز اے رینڈملی کسی بھی چیز کو آپ اسٹینڈرڈ کے طور پر یوٹیلائز نہیں کرتے. بیسیکلی ایک اسٹینڈرڈ کو چوز کرنے کے لیے, ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے کے لیے کچھ سیٹ آف رولز ہوتے ہیں. اگر کوئی کوانٹٹی, کوئی نون کوانٹٹی ان سیٹ آف رولز کو فالو کرتی ہے, اوبے کرتی ہے, تو آپ پھر اس کوانٹٹی کو ایز اے اسٹینڈرڈ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ادروائز آپ اس سے یوٹیلائز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اس کوانٹٹی کو ایز اے اسٹینڈرڈ کے طور پر آپ یوٹیلائز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہاں تک کہ اس پورشن میں ہم نے کیا کنسیپٹ حاصل کیا کہ ہم فزیکل کوانٹٹیز کی میجرمنٹ کرتے ہیں ان فزکس. میجرمنٹ سے ہماری کیا مراد ہے؟ میجرمنٹ سے ہماری مراد کسی ان نون کوانٹٹی, فزیکل کوانٹٹی کو کسی نون کوانٹٹی کے ساتھ کمپیئر کرنا. یہ پروسیس ہمارے پاس میجرمنٹ آف دا فزیکل کوانٹٹی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پروسیس ہمارے پاس میجرمنٹ آف دا فزیکل کوانٹٹی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر ہم نے دیکھا جس نون کوانٹٹی کے ساتھ آپ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں وہ اسٹینڈرڈ, وہ اس کوانٹٹی کا کیا کہلاتا ہے؟ یونٹ. ٹھیک ہے, پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کسی کوانٹٹی کو, کسی فزیکل کوانٹٹی کی میجرمنٹ کو ریپرزینٹ کیسے کرتے ہیں. ان جنرل ہم نے کہا کہ جب آپ فزیکل کوانٹٹی کی میجرمنٹ کر رہے ہیں تو دو چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں ان موسٹ آف دی کیسز, اس کوانٹٹی کا میگنیچیوڈ اور اس کوانٹٹی کی یونٹ. اور ان جنرل آپ کسی فزیکل کوانٹٹی کو کیسے ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ لیفٹ سائڈ پہ آپ ایک ایکویشن یوز کر رہے ہوتے ہیں جس میں لیفٹ سائڈ پہ آپ کے پاس میجرنگ کوانٹٹی کا سمبل ہوتا ہے اور رائٹ سائڈ پر آپ کے پاس اس کوانٹٹی کا میگنیچیوڈ ود یونٹ آپ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں تک یہ ڈسکشن ہوئی. اب اس کے بعد جیسے ہم نے کہا کہ اسٹینڈرڈ, آپ کے پاس اسٹینڈرڈ سے بھی پہلے ہم فنڈامنٹل کوانٹٹیز کی بات کر لیتے ہیں کہ فزکس میں فنڈامنٹل کوانٹٹیز کیا ہیں اور کتنی ہیں. ٹھیک ہے, فنڈامنٹل کوانٹٹیز ان فزکس. فنڈامنٹل physical quantities, most fundamental physical quantities in physics. تو فزکس میں ہمارے پاس موسٹ فنڈامنٹل کوانٹٹیز کیا ہیں, کتنی ہیں؟ تو بیسیکلی آپ کے پاس فزکس میں موسٹ فنڈامنٹل 3 کوانٹٹیز ہیں. سب سے پہلے آپ کے پاس ہے لینتھ, سیکنڈ پر ہے آپ کے پاس میس, تیسرا ہے آپ کے پاس ٹائم. تو موسٹ فنڈامنٹل آپ کے پاس یہ 3 ہی کوانٹٹیز ہیں ان فزکس, فزیکل کوانٹٹیز. موسٹ فنڈامنٹل سے ہماری کیا مراد ہے کہ جتنے بھی ادر فزیکل کوانٹٹیز ابھی تک جو آپ فزکس میں اسٹڈی کرتے ہیں آپ ان کو ان 3 کوانٹٹیز کی ٹرم میں ڈیفائن کر سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیرائیو کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی آپ کے پاس 3 ہی فنڈامنٹل کوانٹٹیز ہیں, لینتھ, میس اینڈ ٹائم. اب جب آپ ان فزیکل کوانٹٹیز کی میجرمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم نے اوپر دیکھا کہ آپ اسٹینڈرڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو کسی اسٹینڈرڈ کو یوز کرنا ایک پرسن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کسی فزیکل کوانٹٹی کے لیے کیا اسٹینڈرڈ یوز کر سکتا ہے. کوئی ایک پرسن کوئی خاص اسٹینڈرڈ یوز کر سکتا ہے, کوئی دوسرا پرسن کوئی دوسرا اسٹینڈرڈ یوز کر سکتا ہے. تو اس طرح جو موسٹ کامن اسٹینڈرڈ یا یونٹس ہمارے پاس استعمال ہوتی آئی ہیں ابھی تک, تو انہیں بھی ہم شارٹلی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ابھی تک جو سسٹم آف یونٹس ہیں ان فزکس, ان سائنس, وہ کیا رہے ہیں. سسٹم آف یونٹس. تو
ابھی تک ویریس سسٹم آف یونٹس یوز کیے جاتے رہے ہیں. فار ایگزامپل سی جی ایس سسٹم یوز کیا جاتا رہا ہے, اسی طرح ایم کے ایس سسٹم یوز کیا جاتا رہا ہے, اسی طرح ایف پی ایس سسٹم یوز کیا جاتا رہا ہے فار میئرنگ دا فزیکل کوانٹیٹیز. لیکن سائنٹیفک کمیونٹی میں ان ڈفرینٹ سسٹم آف یونٹس کو استعمال کرنے سے کافی مرتبہ سائنٹسٹ کو کئی پروجیکٹس میں کافی بار نقصان اٹھانا پڑا کہ کوئی سرٹن سائنٹسٹ سرٹن گروپ آف سائنٹسٹ یا انجینئرز کسی خاص سسٹم آف یونٹس میں اپنی کیلکولیشنز کر رہے ہوتے, اور کوئی دوسرے گروپ آف سائنٹسٹ ورکنگ آن دا سیم پروجیکٹ وہ کسی خاص دوسری سسٹم آف یونٹس میں ورک کر رہے ہوتے. تو جب وہ اپنی کیلکولیشنز دونوں کمبائن کرتے اور کسی پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرتے تو وہ فیل ہو جاتا. اور کافی اس طرح کے ماضی میں واقعات آپ انٹرنیٹ پر سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس چیز سے اپنا ایزینس حاصل کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, اس چیز سے بچنے کے لیے, کنفیوژن سے بچنے کے لیے سائنٹسٹ نے 1960s کے ایرا میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس منعقد کی گئی جسے کانفرنس آف ویٹ اینڈ میئر کہا جاتا ہے. تو اس میں انہوں نے ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کروایا جسے کہتے ہیں سسٹم انٹرنیشنل. سسٹم انٹرنیشنل سسٹم انٹرنیشنل یا ان شارٹ ایس آئی سسٹم انہوں نے انٹروڈیوس کروایا. سسٹم انٹرنیشنل انٹروڈیوس کروانے کا مقصد یہ ہے کہ تھا کہ آپ کچھ سرٹن سیٹ آف فزیکل کوانٹیٹیز اور ان کی یونٹس, ان کے اسٹینڈرڈس کو ڈیفائن کر دیں. ٹھیک ہے, اور پھر تمام کے تمام سائنٹسٹ یا انجینئرز جو ہوں گے اپنی آئندہ کی کیلکولیشنز اسی سسٹم کو فالو کرتے ہوئے کریں گے. ٹھیک ہے, اب یہ سسٹم کیا تھا؟ اس سسٹم کے اکارڈنگ سائنٹسٹ نے فزیکل کوانٹیٹیز کو بیسیکلی 2 مین ٹائپس میں کلاسیفائی کیا, جس میں سب سے پہلی ٹائپ آپ کے پاس آ جاتی ہے بیس فزیکل, بیس sometime also called as fundamental physical quantities. فنڈامنٹل فزیکل کوانٹیٹیز وہ کوانٹیٹیز تھیں کہ جس کی ٹرم میں آپ نے ادر فزیکل کوانٹیٹیز کو ڈیفائن کرنا تھا. ٹھیک ہے, اور ان کی کوئی دوسری کوانٹیٹیز سے آپ انہیں ڈیفائن نہیں کرتے. آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اپنی انٹرینسک ڈیفینیشنز ہیں. ٹھیک ہے, یہ بنیادی طور پر سات کوانٹیٹیز کو رینڈملی چوز کیا گیا ایز اے بیس فزیکل کوانٹیٹیز. وہ 7 کوانٹیٹیز کون کون سی تھی؟ سب سے پہلے آپ کے پاس آ جاتی ہے کوانٹیٹی لینتھ. ٹھیک ہے, اسی طرح سیکنڈ کوانٹیٹی میس, ٹائم, الیکٹرک کرنٹ, thermodynamical temperature, temperature, اسی طرح luminous intensity,
and amount of substance. Amount of substance. یہ 7 کوانٹیٹیز انہیں بیسیکلی چوز کیا گیا ایز اے بیس فزیکل کوانٹٹی، اور ان کی ٹرم میں پھر باقی جو بھی کوانٹیٹیز لکھی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، ڈیفائن کی جاتی ہیں، انہیں ہم ڈیرائیوڈ فزیکل کوانٹیٹیز کہتے ہیں۔ اب ان کوانٹیٹیز کے لیے یوزلی طور پر ہم نے اگین کہا کہ آپ جب فزکس میں کسی فزیکل کوانٹیٹی کی میئرمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو میئرمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے آپ ہر بار اس کا نام نہیں لکھتے، آپ اس کے لیے کوئی سمبل، ایک اسٹینڈرڈائز یا ایک ایگریڈ سمبل یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عام طور پر لینتھ کو جو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے وہ اسمال لیٹر ایل سے، بعض اوقات آر سے، اسمال کیس ڈی سے بھی ریپرزینٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح میس کو یوزلی اسمال کیس ایم سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ٹائم کو اسمال کیس ٹی سے، اور اگر ٹائم پیریڈ کی بات کرنی ہو تو بعض اوقات آپ کیپیٹل ٹی کی بھی یوٹیلائز کر لیتے ہیں فار ٹائم۔ اسی طرح کرنٹ کو آپ اسمال کیس آئی سے بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں اور کیپٹل کیس آئی بھی یوٹیلائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھرمو ڈائنامیکل ٹیمپریچر کے لیے آپ کیپیٹل ٹی کا سمبل یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح لیومینس انٹینسٹی کے لیے بھی آپ آئی کا سمبل یوز کر سکتے ہیں، اور اماؤنٹ آف سبسٹنس کے لیے آپ یوزلی اسمال کیس این کی سمبل یوز کرتے ہیں۔ اب جس طرح اوپر کہا کہ سسٹم انٹرنیشنل میں بیس کوانٹیٹیز بھی سیٹ آف کوانٹیٹیز اور ان کی یونٹس کو بھی ڈیفائن کیا گیا، تو جو سسٹم انٹرنیشنل میں لینتھ کی یونٹ ڈیفائن کی گئی وہ تھی میٹر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میس کی یونٹ ڈیفائن کی گئی، اسٹینڈرڈ یونٹ اس کی کلو گرام ہے، ٹھیک ہے۔ میس کو آپ کلو گرام میں میئر کریں گے۔ اسی طرح ٹائم کو آپ سیکنڈز میں میئر کریں گے۔ آپ کے پاس تھرمو ڈائنامیکل الیکٹرک کرنٹ ہے، اسے آپ ایمپیئرز میں میئر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تھرمو ڈائنامیکل ٹیمپریچر کو آپ کیلوین میں میئر کریں گے، ایسا یونٹ اس کی کیلوین ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لیومینس انٹینسٹی کو کینڈلا، جو کہ ایک بیس ایسا یونٹ ہے لیومینس انٹینسٹی کی، اس میں میئر کریں گے۔ اسی طرح اماؤنٹ آف سبسٹنس کو آپ مول میں میئر کریں گے۔ اگین یہاں پر بھی آپ جب فزیکل کوانٹٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان ورڈنگ کو آپ نہیں لکھتے ہیں، اس کی جگہ آپ سمبل یوز کر لیتے ہیں۔ تو میٹر کے لیے اسمال کیس ایم کا یوزلی سمبل یوز کیا جاتا ہے، کلو گرام کے لیے کے جی کا سمبل یوز کیا جاتا ہے، اسمال کیس کے این جی، سیکنڈ کے لیے اسمال کیس ایس، ایمپیئرز کے لیے کیپیٹل کیس اے، کیلوین کے لیے کیپیٹل کیس کے، کینڈیلا کے لیے سی ڈی اسمال کیس، اور اسی طرح مول کے لیے ایم او ایل ان اسمال کیس آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں فار سمبل، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے پاس آ گیا نیم آف دا کوانٹٹی، نیم آف فزیکل کوانٹٹی اینڈ اٹس سمبل، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کی کیا ہے، ایس آئی یا بیس یونٹ، ٹھیک ہے، اور یہ بیس یونٹ کا سمبل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس جو دوسری ٹائپ آف کوانٹیٹیز تھی، ٹھیک ہے، جو کہ سائنٹسٹ نے ڈیفائن کی، وہ تھی آپ کے پاس ڈیرائیوڈ فزیکل کوانٹیٹیز، ڈیرائیوڈ فزیکل کوانٹیٹیز۔ ڈیرائیوڈ فزیکل کوانٹیٹیز کیا ہے کہ وہ کوانٹیٹیز جن کو آپ ایکسپریس یا ڈیفائن کرتے ہیں ان ٹرمز آف بیس فزیکل کوانٹیٹیز، تو وہ تمام کی تمام آپ کے پاس کہلاتی ہیں ڈیرائیوڈ فزیکل کوانٹیٹیز۔ فار ایگزامپل موسٹ فیمس ایگزامپلز یوز کی جاتی ہیں عموماً ایریا،
ایریا آپ کے پاس ایک فزیکل کوانٹٹی ہے جس کو آپ 2 ڈائمینشنز آف لینتھ ملٹیپلائڈ بائی ویڈتھ، تو یہ دونوں لینتھس ہیں، ان کو آپ ملٹیپلائی کریں تو آپ کو کوانٹٹی ملتی ہے ایریا. اسی طرح اگر آپ اس کے تھرڈ ہائٹ ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کو والیوم مل جاتا ہے کسی چیز کا. ٹھیک ہے، والیوم آپ کے پاس لینتھ ملٹیپلائڈ بائی بریتھ ملٹیپلائڈ بائی ہائٹ. تو یہ 1 بیس کوانٹٹی بھی 3 ٹائمز ملٹیپلائی ہو رہی ہے یہاں پر. اسی طرح آپ آگے پڑھیں گے کہ سپیڈ آپ کے پاس ایک ڈیرائیوڈ فزیکل کوانٹٹی ہے جو کہ ڈسٹنس، ہم یہاں پر اپنی نشانی کے لیے لینتھ کیا لیتے ہیں، لینتھ ڈیوائڈڈ بائی ٹائم. ٹھیک ہے، سپیڈ آپ کے پاس کیا ہے، ایک ڈیرائیوڈ فزیکل کوانٹٹی ہے. اسی طرح آپ کے پاس ایکسلریشن جو ہے، یہ بھی آگے آپ پڑھیں گے. ایکسلریشن آپ کے پاس کیا ہے، ایک ڈیرائیوڈ فزیکل کوانٹٹی ہے جو کہ ہمارے پاس آتی ہے ویلاسٹی اٹ سیلف آپ کے پاس ایک ڈیرائیوڈ فزیکل کوانٹٹی ہے. تو یہ تمام کی تمام کوانٹٹیز آپ کے پاس ڈیرائیوڈ فزیکل کوانٹٹیز ہیں کہ آپ انہیں ڈیفائن کرتے ہیں ان ٹرمز آف بیس یا ادر فزیکل کوانٹٹیز. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم نے 2 چیزیں مزید ڈسکس کی کہ فنڈامنٹل کوانٹٹیز فزکس میں کیا ہے. ہمارے پاس 3 فنڈامنٹل فزیکل کوانٹٹیز ہیں، لینتھ، میس اینڈ ٹائم. باقی تمام کی تمام کوانٹٹیز کو وہ آپ ان کی ٹرم میں ڈیفائن کر سکتے ہیں فنڈامنٹلی. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کے پاس ڈفرینٹ سسٹم آف یونٹس یوز کیے جاتے رہے ہیں ابھی تک فار میجرنگ آف فزیکل کوانٹٹی. موسٹ فیمسلی CGS, MKS اینڈ FPS سسٹم یوز کیے جاتے رہے ہیں. لیکن جو ہماری اکیڈیمکس میں یا ریسرچ میں یا جو کرنٹلی جو سسٹم فالو کیا جاتا ہے وہ ایکسٹینڈڈ فارم ہے MKS کی، جسے آپ SI سسٹم کہتے ہیں، جو کہ 1960s میں فرانس میں کانفرنس میں یہ سسٹم ڈیولپ کیا گیا. اور اس میں 2 طرح کی کوانٹٹیز ڈیفائن کی گئی، بیس کوانٹٹیز، بیس اور فنڈامنٹل فزیکل کوانٹٹیز اینڈ ڈیرائیوڈ کوانٹٹیز. بیس کوانٹٹیز کی تعداد 7 چوز کی گئی اور وہ 7 کوانٹٹیز ہمارے پاس تھی: لینتھ، میس، ٹائم، الیکٹرک کرنٹ، تھرموڈائنامکل ٹیمپریچر، لیومینس انٹینسٹی اینڈ اماؤنٹ آف سبسٹانس. ان کے علاوہ جو بھی کوانٹٹیز ہمارے پاس فزکس میں ہیں وہ تمام کی تمام ڈیرائیوڈ فزیکل کوانٹٹیز کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک تو ٹائپس آف فزیکل کوانٹٹیز کو ہم نے ڈسکس کیا. اب نیکسٹ ہم جاتے ہیں کہ فار ایگزامپل جب ہم کسی فزیکل کوانٹٹی کو میئر کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی انسٹرومنٹ سے، تو بعض اوقات ہمارے پاس اس فزیکل کوانٹٹی کی جو میگنیچیوڈ ہے، اس کا جو میگنیچیوڈ ہے یا تو وہ بہت سمال آ جاتا ہے یا تو وہ بہت لارج آ جاتا ہے. فار ایگزامپل لیٹس سپوز ہم نے کسی بھی طریقے سے میس آف دا مون کو میئر کرنے کی کوشش کی اور اس سے ہمارے پاس رزلٹ آیا ہے یہ نمبر 70 اینڈ 1 2 3 4 5 6 7 pairs of 2 3 4 5 6 7 کلو گرام. اب دس از یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی ویلیو میس کی آ گئی، میس آف دا مون کی. ٹھیک ہے، اسی طرح لیٹس سپوز آپ نے کسی آبجیکٹ کسی ویری اسمال اٹامک سائز کی لینتھ معلوم کی، تو لیٹس سپوز آپ کے پاس آ گئی کسی بھی طریقے سے میتھمیٹیکل وے سے یا کسی بھی طریقے سے آپ کے پاس لینتھ آ گئی 0. میٹرس، دس ویلیو دس مچ میٹرس. اب اگر آپ نے ایک سائنٹیفک رپورٹ لکھنی ہے یا انہی 2 ویلیوز کو یا ان جیسی دوسری اسمال یا لارج ویلیوز کو بار بار
لکھنا ہے، ریپرزینٹ کرنا ہے یا سائنٹیفک کمیونٹی کے سامنے پیش کرنا ہے تو یہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے فرسٹ آف آل. دوسری یہ کہ یہ کافی اس میں ایرر کے چانسز بھی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، اب اسی کوانٹٹی کو ایک مور کمپیکٹ وے میں لکھنے کا ایک طریقہ ہے جسے ہم فزکس میں کہتے ہیں اسٹینڈرڈ فارم اور سائنٹیفک نوٹیشن. ٹھیک ہے، کسی کوانٹٹی کو اسٹینڈرڈ فارم یا سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھنا ہے. سائنٹیفک نوٹیشن اور the other word is standard form. اسٹینڈرڈ فارم کس لیے یوز کی جاتی ہے؟ to express the measurement of a physical quantity in a compact way. Used to express a physical quantity in a compact way. کمپیکٹ پریسائز وے میں ریپرزینٹ کرنے کی یہ ایک میتھڈالوجی ہے کسی فزیکل کوانٹیٹیز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. یوزلی ہم اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی ویری لارج یا ویری اسمال کوانٹیٹی کو آپ آسانی سے کیسے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اب اس کو ریپرزینٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو میجر کوانٹٹی میں ڈیسیمل ہے اسے آپ پلیس کریں آفٹر فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ فرام لیفٹ ٹو رائٹ. فار ایگزامپل اگر میں اس میتھس کی ایگزامپل دیکھوں تو ہمارے میتھمیٹکس سے نون ہے کہ اس ویلیو کے لاسٹ میں یہاں پر پوائنٹ موجود ہے. تو اس لیفٹ ٹو رائٹ ہمارے پاس جو فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ ہے وہ 7 ہے اور 7 اونلی نان زیرو ڈیجٹ ہے اس ویلیو میں. تو یہاں لاسٹ سے ہم نے پوائنٹ کو موو کروانا ہے. ٹھیک ہے، ان فرنٹ آف 7. تو ہم اس میتھس کو لکھیں گے. ٹھیک ہے، 7.0. ٹھیک ہے، انٹو اب ریسٹ آف دی ویلیو کو آپ 10 کی پاور میں لکھیں گے. 10 کی پاور سم ایکسپوننٹ. اب یہاں پہ ایکسپوننٹ کتنا آئے گا؟ جتنے ٹائمز آپ نے اس ویلیو کو اس پوائنٹ کو جتنے ڈیجٹ آپ نے موو کیا اتنا ٹائمز یہاں پر ایکسپوننٹ آئے گا. فار ایگزامپل یہاں پر یہ ڈیجٹ یہ پوائنٹ کتنے ڈیجٹ موو کیا ہم نے 3 6 9 12 15 سوری 3 6 9 12 15 18 21 and 22 ڈیجٹس ہم نے کیا کیا ہے اس پوائنٹ کو موو کیا ہے. اب یہ ایکسپوننٹ جو ہے یہ ہمارے پاس پازیٹیو ہوگا یا نیگیٹیو ہوگا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس پوائنٹ کو اپنی اوریجنل پوزیشن کے لحاظ سے کس طرف موو کیا ہے. اگر آپ نے گیون ویلیو میں اس پوائنٹ کو اپنی انیشیل پوزیشن سے لیفٹ کی جانب موو کیا ہے تو آپ کے پاس پاور پازیٹیو ہوگی، آپ کے پاس ایکسپوننٹ پازیٹیو ہوگا. لیکن اگر اب آپ کے پاس گیون ویلیو میں آپ نے ڈیسیمل پوائنٹ کو اپنی اوریجنل پوزیشن سے رائٹ کی جانب موو کروایا کسی نان زیرو ڈیجٹ کے سامنے پلیس کرنے کے لیے، تو اس کیس میں ہمارے پاس جو پاور ہوگی وہ نیگیٹیو ہوگی. فار ایگزامپل یہ جو ہمارے پاس سیکنڈ ایگزامپل جہاں پر لینتھ کی لکھی گئی ہے، اگر آپ اس کیس میں آپ اسٹینڈرڈ فارم اب یہاں پر یہ ہمارے پاس یہ اسٹینڈرڈ فارم ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس کیا ہے اسٹینڈرڈ فارم آف دا فزیکل کوانٹٹی اور یہاں پہ آپ یونٹ مینشن کریں گے کلو گرام. اسی طرح اگر آپ اس لینتھ کو کنورٹ کرنا چاہیں اسٹینڈرڈ فارم میں تو آپ سیم پروسیس کریں گے. اگر آپ لیفٹ ٹو رائٹ دیکھیں تو صرف 1 ہمارے پاس ایک نان زیرو 1 ہمارے پاس نان زیرو ڈیجٹ ہے اور یہ اونلی نان زیرو ڈیجٹ ہے اس ویلیو میں.
تو ہم اس پوائنٹ کو یہاں 1 کے سامنے پلیس کریں گے، ٹھیک ہے، یا سمپلی 1 لکھیں گے، ٹھیک ہے، انٹو 10 ٹو دی پاور کتنے ڈیجٹس ہم نے موو کروایا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ڈیجٹس ہم نے اس پوائنٹ کو کیا کیا، موو کیا۔ اب اس ویلیو میں جب ہم نے اس ڈیسیمل پوائنٹ کو موو کیا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کی اوریجنل پوزیشن کے ریسپیکٹ سے ہم نے اسے رائٹ کی جانب پوائنٹ کو موو کروایا ہے، اور ہم نے کہا کہ جب آپ اسے رائٹ کی جانب موو کروائیں گے تو پاور نیگیٹو ہوگی۔ اس طرح اس کیس میں ہمارے پاس جو لینتھ کی اسٹینڈرڈ فارم ہوگی وہ کیا ہوگی، 1 ملٹیپلائڈ بائی 10 ٹو دی پاور مائنس 15، ٹھیک ہے۔ اب ان دو ایگزامپلز میں یہ جو ہمارے پاس ملٹی پلائی کے سمبل سے پہلے کا جو پورشن ہے یہ 7.0 ان دس کیس 1، اس پورشن آف دا ویلیو کو آپ کہتے ہیں کہ یہ اس گیون کوانٹٹی کا گیون ویلیو کا کیا ہے، مینٹیسا ہے، ٹھیک ہے، مینٹیسا آپ نے کس طرح لکھا کہ آپ نے پوائنٹ کو فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ کے آگے موو کروایا، یعنی کہ پوائنٹ سے پہلے آپ کے پاس صرف ایک نان زیرو ڈیجٹ ہونا چاہیے، اور ریسٹ آف دی ویلیو کو آپ نے کس کی فارم میں لکھا، 10 ٹو دی پاور سم ایکسپوننٹ کی فارم میں لکھا، اور پھر اس ایکسپوننٹ کے لیے آپ نے رول لکھا کہ جتنے ڈیجٹس آپ نے موو کروایا ہے، جتنے نمبر آف ڈیجٹس آپ نے موو کروایا ہے وہی نمبر آپ کے پاس کیا ہوگا، اس 10 کی پاور میں آئے گا۔ اور اگر آپ نے اس پوائنٹ کو اپنی اوریجنل پوزیشن کے ریسپیکٹ سے لیفٹ کی جانب موو کروایا ہے تو آپ کے پاس پاور پازیٹیو رہے گی، اور اگر آپ نے اوریجنل پوزیشن کے ریسپیکٹ سے پوائنٹ کو رائٹ کی جانب موو کروایا ہے تو آپ کے پاس پاور نیگیٹو رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو ان جنرل ڈسکشن میں، ان جنرل یا سمرائز وے میں آپ کیسے لکھ سکتے ہیں اسے کہ آپ کے پاس جو فزیکل کوانٹٹی ہے، ٹھیک ہے، جو فزیکل کوانٹٹی وہ آپ کے پاس ریپرزینٹ کی جائے گی کہ اس کا مینٹیسا ملٹی پلائڈ بائی 10 ٹو دی پاور سم ایکسپوننٹ، ٹھیک ہے، ایکسپوننٹ، ٹھیک ہے۔ جنرل رول کیا تھا، پوائنٹ ڈیسیمل پوائنٹ آفٹر فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ ان ویلیو، نان زیرو ڈیجٹ in value, in measured value, in measured magnitude from left to right, from left to right، اور ریسٹ آف دی ویلیو کو آپ 10 کی پاور میں لکھیں گے، اور اسی طرح ڈیسیمل مووڈ ٹو لیفٹ، اگر لیفٹ کی طرف موو کیا گیا اپنی اوریجنل پوزیشن کے ریسپیکٹ سے تو کیا ہوگی، پاور یا ایکسپوننٹ ول بی نیگیٹو، اسی طرح اگر آپ کے پاس جو ڈیسیمل ہے، ڈیسیمل پوائنٹ آپ کے پاس اگر وہ موو کیا ہو ٹو رائٹ، سوری یہاں پر یہ پازیٹیو، اگر لیفٹ کی جانب موو کیا ہے تو یہ پازیٹیو،
اور اگر رائٹ کی جانب موو کیا گیا ہے ود ریسپیکٹ ٹو اٹس اوریجنل پوزیشن تو اس کیس میں آپ کے پاس پاور یا ایکسپوننٹ کیا ہوگی؟ ایکسپوننٹ ول بی نیگیٹو. ایکسپوننٹ ول بی نیگیٹو. کتنا نیگیٹو ہوگا؟ جتنے نمبر آف ڈیجٹس آپ نے پوائنٹ کو موو کی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک چھوٹی سی ایگزامپل اور دیکھتے ہیں کہ لیٹس سپوز ہمارے پاس کوئی کوانٹٹی ہے. لیٹس سپوز ہم ٹائم کو لے لیتے ہیں. ٹائم ہمارے پاس ہے لیٹس سپوز 0.00345 سیکنڈس. اب جب اسے میں اسٹینڈرڈ فارم میں لکھ رہا ہوں گا تو کیسے لکھوں گا؟ ٹائم از اکول ٹو لیفٹ ٹو رائٹ فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ کیا ہے؟ 3. تو پوائنٹ کو میں نے موو کروانا ہے 3 کے سامنے. میں لکھوں گا 3.45 انٹو 10 ٹو دی پار. کتنے ڈیجٹس موو کروائے ہیں میں نے لیفٹ ٹو رائٹ؟ 1 2 اینڈ 3. 3 ڈیجٹس موو کروائے. اوریجنل اس ویلیو میں اس پوائنٹ کی اوریجنل پوزیشن کے رسپیکٹ سے ہم نے اسے رائٹ کی جانب موو کروایا تو پاور کیا ہوگی؟ نیگیٹو. تو یہ ہمارے پاس آ گیا t is equal to 3.45 into 10 to the power minus 3 seconds. تو یہاں تک ہم نے ڈسکس کیا کہ جب آپ کے پاس فزیکل کوانٹٹی کی ویلیو بہت اسمال آ رہی ہو یا بہت لارج آ رہی ہو یا ان جنرل آپ نے اسے ایک کمپیکٹ وے میں لکھنا ہو تو آپ اس کوانٹٹی کو اسٹینڈرڈ فارم یا سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سائنٹیفک فارم میں ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ گیون ویلیو میں ڈیسیمل پوائنٹ کو فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ کے سامنے لے کر آئیں فرام لیفٹ ٹو رائٹ دیکھتے ہوئے ڈیجٹس کو. ٹھیک ہے، اور پھر آپ ریسٹ آف دی ویلیو کو 10 ٹو دی پاور سم ایکسپوننٹ میں لکھ لیں. اس ایکسپوننٹ کی ویلیو کتنی ہوگی؟ اس ایکسپوننٹ کی ویلیو وہ نمبر ہوگا جتنے نمبر آف ٹائمز آپ نے اس ڈیسیمل پوائنٹ کو موو کی ہے. اب وہ ایکسپوننٹ پاور پازیٹیو ہوگا یا نیگیٹو، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس ڈیسیمل کو اوریجنل پوزیشن کے رسپیکٹ سے کس طرف موو کی ہے. اگر آپ نے ڈیسیمل کو اوریجنل پوزیشن کے لحاظ سے لیفٹ کی طرف موو کیا ہے تو آپ کے پاس ایکسپوننٹ پازیٹیو ہوگا. اور اسی طرح آپ کے پاس اگر اوریجنل پوزیشن کے رسپیکٹ سے آپ نے ایکسپوننٹ کو ڈیسیمل پوائنٹ کو اگر آپ نے رائٹ کی طرف موو کیا ہے تو آپ کے پاس ایکسپوننٹ نیگیٹو ہوگا. آپ کے پاس ایکسپوننٹ نیگیٹو ہوگا. تو یہ آپ یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک جنرل فارم ہے کسی بھی کوانٹٹی کو ایک اسٹینڈرڈ فارم یا سائنٹیفک نوٹیشن میں ریپرزینٹ کرنے کے لیے. آپ اسے مزید کمپیکٹ فارم میں لکھ سکتے ہیں بائی یوزنگ دا کنسیپٹ آف پریفکسز. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ فزکس میں پریفکسز کیا ہیں. پریفکسز پریفکسز آپ کے پاس لیٹس سپوز جب پوری کی ایگزامپلس کا اگر آپ دہرائیں تو آپ کے پاس آیا ایک ویلیو 7 انٹو 10 ٹو دی پاور 22. ایک ویلیو آئی آپ کے پاس 1 انٹو 10 ٹو دی پاور -15 آئی تھنک. ایک ویلیو آپ کے پاس آئی 3.45 انٹو 10 ٹو دی پاور -3. ٹھیک ہے، اب 10 ٹو دی پاور آپ نے اس نوٹیشن کا حصہ بنا لیا. ٹھیک ہے، اب پریفکسز کیا ہے؟ کچھ اسپیسیفک پاورز آف 10 کو آپ کیا کہتے ہیں؟ پریفکسز. ٹھیک ہے، پریفکس یعنی کہ یہ ایک جنرل ڈینوٹیشن ہے کہ اسپیسیفک پاورز آف 10
स्पेसिफिक पावर्स ऑफ 10 को आप ने प्रीफिक्सेस का नाम दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो प्रीफिक्सेस क्या है, आपके पास प्रीफिक्स है 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 6, 10 to the power 9, 10 to the power 12, 10 to the power 15, 10 to the power 18, ठीक है। इसी तरह आपके पास नेगेटिव में 10 to the power -1, 10 to the power -2, 10 to the power -3, 10 to the power -6, 10 to the power -9, 10 to the power -12, 10 to the power -15, 10 to the power -18। इसी तरह दो मज़ीद हैं 21 एंड 24 जो कि यूजली हमारे 9th 10th के लेवल के ऊपर यूटिलाइज नहीं किए जाते। बहरहाल तो ये जो स्पेसिफिक पावर्स ऑफ 10 है 10 to the power 1 2 3 10 to the power 6 9 12 15 18, इन्हें आप कहते हैं प्रीफिक्स। अब ये जो itself 10 to the power 1 है इसे आप कहते हैं द डेसिमल मल्टीप्लायर ऑफ द प्रीफिक्स, डेसिमल मल्टीप्लायर, ठीक है। अब इसके लिए प्रीफिक्स नेम क्या है, ठीक है, इस प्रीफिक्स का नेम क्या है, नेम, और फिर देन इसका नेम ऑफ प्रीफिक्स, और फिर इस प्रीफिक्स का सिंबल। प्रीफिक्स 10 to the power 1 को आप कहते हैं डीका, डीका 10 to the power 2 को आप कहते हैं हेक्टो, 10 to the power 3 को आप कहते हैं किलो, 10 to the power 6 को आप कहते हैं मेगा, 10 to the power 9 को आप कहते हैं गैगा, 10 to the power 12 को आप कहते हैं टेरा, 10 to the power 15 को आप कहते हैं पीटा, 10 to the power 18 को आप कहते हैं हेक्सा। डीका के लिए जो प्रीफिक्स, डीका प्रीफिक्स के लिए जो सिंबल यूज की जाती है वो है स्मॉल केस डी ए, और हेक्टो के लिए आपके पास सिंबल यूज की जाती है स्मॉल केस एच, किलो के लिए आपके पास स्मॉल केस के, मेगा के लिए कैपिटल केस एम, गैगा के लिए कैपिटल केस जी, टेरा के लिए कैपिटल केस टी, पीटा के लिए कैपिटल केस पी, और इसी तरह एक्सा के लिए कैपिटल केस ई। इसी तरह नेगेटिव में भी आपके पास सेम कंसेप्ट है कि ये 10 to the power -1 2 -3 ये आपके पास क्या है, ये पास डेसिमल मल्टीप्लायर है, ठीक है, डेसिमल मल्टीप्लायर, ठीक है। यहाँ पे उसके आ जाएगा नेम और यहाँ पे उसका सिंबल, ठीक है। 10 to the power -1 को आप कहते हैं डेसी, 10 to the power -2 को आप कहते हैं सेंटी का प्रीफिक्स है ये, 10 to the power -3 मिली प्रीफिक्स है, -6 माइक्रो, -9 नैनो, -12 पीको, -15 फेम्टो और -18
آٹو، ان کے سمبل ہیں کہ ڈیسی کے لیے آپ کے پاس اسمال کیس ڈی کا لیٹر یوز کیا جاتا ہے، سینٹی کے لیے اسمال کیس سی کا لیٹر یوز کیا جاتا ہے، ملی کے لیے اسمال کیس ایم کا لیٹر یوز کیا جاتا ہے، مائکرو کے لیے آپ کے پاس ایک سمبل یوز کیا جاتا ہے میو، ٹھیک ہے، یہ میو کا سمبل یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نینو کے لیے اسمال کیس این، پیکو کے لیے اسمال کیس پی، فیمٹو کے لیے اسمال کیس ایف، آٹو کے لیے اسمال کیس اے کا سمبل یوز کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو اسپیسیفک پاورز آف 10 ہیں 1 2 3 6 9 12 15 اینڈ 18، یہ ہمارے پاس پریفکسز کہلاتی ہیں، ان کے نیم ڈیکیکٹو کلو، ٹھیک ہے، اسی طرح ان کے سمبل۔ اب کیا کرتے ہیں آپ، لیٹس سپوز میں اس ایگزامپل کو اٹھاتا ہوں، لینتھ از اکول ٹو، جو کہ ہماری پریویس ایگزامپل تھی۔ اب آپ اسے مور کمپیکٹ وے میں کس طرح لکھتے ہیں، لینتھ از اکول ٹو 1 ملٹیپلائڈ بائی 10 ٹو دی پاور -15 میٹر آئی تھنک۔ تو اس کو آپ موسٹ کمپیکٹ وے میں کس طرح لکھیں گے، -15 ہمارے پاس کون سا پریفکس ہے، -15 ہمارے پاس فیمٹو ہے، اور فیمٹو کا سمبل اسمال کیس ایف ہے۔ تو اس لینتھ کو ہم اس طرح ریپرزینٹ کریں گے، لینتھ از اکول ٹو 1 ایف ایم، 1 فیمٹو میٹر۔ اسی طرح ہمارے پاس لیٹس سپوز دوسری ایگزامپل دیکھتے ہیں، ٹائم از اکول ٹو 3.45 انٹو 10 ٹو دی پاور -3 سیکنڈس۔ تو اس میں ہمارے پاس کیا ہے، -3 ہمارے پاس کون سا پریفکس ہے، ملی کا پریفکس ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے سمبل کیا ہے، اسمال کیس ایم۔ تو اس کوانٹٹی کو ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، ٹی از اکول ٹو 3.45 ایم ایس، ملی سیکنڈس، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر بھی تھوڑی ڈیٹیل رولز ہیں کہ جو کہ آپ آگے ہائر گریڈس میں دیکھیں گے کہ آپ یوزلی پریفکس کو وی یوزلی رائٹ، ایک دو میں لکھ لیتا ہوں، رائٹ prefix before unit of physical quantity، physical quantity کی یونٹ سے پہلے آپ prefix کو لکھتے ہیں۔ don't write 2 or more prefixes together in same value، ٹھیک ہے۔ تو آپ عام طور پر اس کے علاوہ بھی کچھ جنرل رول ہوں گے، عام طور پر آپ ان پریفکسز کے سمبل کو یونٹ سے پہلے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، میگنیٹیوڈ کے آبویسلی بعد میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک سے زیادہ پریفکس کے ایک ویلیو میں آپ یوزلی نہیں لکھتے۔ فار ایگزامپل آپ اس طرح سے لکھ نہیں سکتے کہ میس ایف این آبجیکٹ از اکول ٹو 345 کلو میگا گرام، تو یہ ایک انکریکٹ وے ہوگا، ٹھیک ہے، یا تو آپ کلو کی ٹرم میں لکھیں گے یا تو آپ میگا کی ٹرم میں لکھیں گے، یہ ایک انپروپریٹ وے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نہیں لکھ سکتے کہ ٹائم از اکول ٹو 10 ملی مائکرو سیکنڈس، تو یہ ایک انکریکٹ وے ہوگا۔ آپ یا تو مائکرو کی ٹرم میں لکھیں گے یا تو پھر ملی کی ٹرم میں لکھیں گے۔ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے پاس ایک ویلیو میں صرف ایک ہی آپ کے پاس
پریفکس ہوگا اور وہ میگنیچیوڈ کے بعد اور یونٹ سے پہلے لکھا جائے گا۔ امپورٹنس کیا ہے پریفکس کی؟ ایک تو امپورٹنس یہ ہے کہ آپ ایک فزیکل کوانٹٹی کو مزید کمپیکٹ فارم میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان اسٹینڈرڈ فارم سائنٹیفک نوٹیشن کے اندر رہتے ہوئے آپ اسے مزید کمپیکٹ فارم میں لکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یونٹ کنورژن میں آپ کو یہ کافی ہیلپ فل ہوتا ہے۔ اگر آپ ان پریفکسز کو بائی ہارٹ اگر یاد کر لیں تو آپ کو یونٹ کنورژن میں کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ ویری امپورٹنٹ فار یونٹ کنورژن، ٹھیک ہے۔ اگر آپ انہیں یاد کر لیں اسی سیکوینس میں پازیٹیو اور نیگیٹو، تو ان کے سمبلز اور ان کی ڈیسیمل ملٹی پلائرز، تو آپ کو یونٹ کنورژن میں یہ کافی ہیلپ فل رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ہمارے پاس بیسیکلی یہ رہا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے جو کنسیپٹس پڑھے ہم انہیں کوئکلی ریوائز کر لیتے ہیں۔ کہ سب سے پہلے ہم نے فزیکل کوانٹیٹیز کو ڈسکس کیا۔ فزیکل کوانٹیٹیز میں ہم نے کہا کہ یہ وہ کوانٹیٹیز ہیں جن کی ٹرم میں آپ کوئی فزکس کا لا ایکسپریس کر سکتے ہیں، اور یا پھر آپ کسی فزیکل فنامنا کو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے پاس نان فزیکل کوانٹیٹیز ہوتی ہیں جن کی ٹرم میں آپ کوئی فزکس کا لا یا کوئی فزیکل فنامنا ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ اور آپ نے کہا کہ ان فزکس آپ اونلی ڈیل کرتے ہیں فزیکل کوانٹیٹیز کے ساتھ آپ ورکنگ کرتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ آپ نے ورکنگ کس طرح کرتے ہیں فزیکل کوانٹیٹیز کی، تو آپ نے پروسیجر پڑھا میئرمنٹ کا، ٹھیک ہے۔ آپ نے میئرمنٹ کا کہا کہ ہم فزیکل کوانٹیٹیز کی میئرمنٹ کرتے ہیں۔ میئرمنٹ کیا تھا کہ کسی ان نون فزیکل کوانٹیٹی کو کسی نون کوانٹیٹی کے ساتھ کمپیئر کرنا، کسی اسٹینڈرڈ کے ساتھ کمپیئر کرنا، یہ پروسیس آپ کے پاس اس کوانٹیٹی کی میئرمنٹ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ جب آپ میئرمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی فزیکل کوانٹیٹی کی، تو موسٹ آف دی کوانٹیٹیز میں کے لیے آپ کے پاس دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس کا میگنیٹیوڈ اور اس کا یونٹ۔ پھر آپ نے کہا کہ آپ جب اس پوری کی میئرمنٹ کو آپ مینشن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ورڈ بائی ورڈ مینشن نہیں کرتے، آپ ایکویشن یوٹیلائز کرتے ہیں، اور ایکویشن کے لیفٹ سائڈ پر یوزلی آپ کے پاس میئرڈ کوانٹیٹی کا سمبل ہوتا ہے، اور رائٹ سائڈ پر پہلے اس کوانٹیٹی کا میگنیٹیوڈ اور پھر اس کا یونٹ، جو کہ ایک جنرل فارم یہاں پہ ہم نے ریپرزینٹ کی۔ یہ ایک جنرل فارم ہے کسی فزیکل کوانٹیٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے۔ پھر ہم نے بات کی کہ فزکس میں جو فزیکل کوانٹیٹیز ہیں وہ فنڈامنٹلی 3 کوانٹیٹیز ہیں: لینتھ، میس اینڈ ٹائم۔ لینتھ، میس اینڈ ٹائم آپ کے پاس فنڈامنٹل کوانٹیٹیز ہیں، اور ان کے بیسس میں آپ ادر کوانٹیٹیز کو ڈیرائیو اور ڈیفائن کر سکتے ہیں فنڈامنٹلی۔ اور پھر آپ نے کہا کہ جب آپ فزیکل کوانٹیٹیز کو میئرمنٹ کے لیے اسٹینڈرڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ابھی تک ویریس اسٹینڈرڈ یوز کیے جاتے رہے ہیں۔ موسٹ امپورٹنٹلی آپ کے پاس CGS سسٹم یوز ہوتا رہا ہے، MKS سسٹم یوز ہوتا رہا ہے، FPS سسٹم یوز ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے MKS کی ایک موڈیفائڈ فارم ان 1960s ان اے کانفرنس SI سسٹم کو انٹروڈیوس کیا ہے ورلڈ وائڈ سائنٹیفک کمیونٹی کے لیے۔ اس پہ ہم نے 2 طرح کی کوانٹیٹیز کو کیٹیگرائز کیا، ایک تھا ہمارے پاس بیس فزیکل کوانٹیٹیز، دوسرا تھا ہمارے پاس ڈیرائیوڈ فزیکل کوانٹیٹیز۔ بیس فزیکل کوانٹیٹیز ہمارے پاس وہ کوانٹیٹیز تھی جن کی اپنی آپ ایک فار دی سمپلسٹی کہہ سکتے کہ انٹرینسک ڈیفینیشنز تھی، جن کو آپ نے کسی دوسری کوانٹیٹی سے ڈیفائن نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور ان کی رسپیکٹ میں آپ نے جو کوانٹیٹیز ڈیفائن کی ان کو آپ کہتے ہیں کہ وہ اب آپ کے پاس ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز ہیں۔
بیس کوانٹیٹیز کی تعداد آپ کے پاس 7 ہے اور یہ رینڈملی چوز کی گئی ہیں. فرسٹ آپ کے پاس لینتھ، میس، ٹائم، الیکٹرک کرنٹ، تھرموڈائنامکل ٹمپریچر، لیومینس انٹینسٹی اینڈ اماؤنٹ آف سبسٹانس. ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہا کہ جب آپ ان کوانٹیٹیز کی میجرمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات آپ کے پاس ویلیوز کا جو میگنیٹیوڈ ہے یا تو وہ بہت لارج آ جاتا ہے یا تو وہ بہت سمال آ جاتا ہے. تو انہیں ریپیٹڈلی مینشن کرنا کسی لیب ورک میں، سائنٹیفک ورک میں بہت ڈیفیکلٹ بھی ہو جاتا ہے. بعض اوقات وہ ایرر بھی ہو سکتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو اس چیز سے اپنے ایک اسٹینڈرڈ وے ڈیفائن کی ہے، سائنٹیفک نوٹیشن ڈیفائن کی کہ آپ فزیکل کوانٹیٹیز کو کس طرح ایک سائنٹیفک وے میں اسٹینڈرڈ فارم میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. تو اس کا طریقہ کیا تھا کہ آپ گیون ویلیو میں جو ڈیسیمل پوائنٹ ہے اس کو موو کریں ٹورڈ آفٹر دا فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ ان دا ویلیو لرننگ ریڈنگ فرام لیفٹ ٹو رائٹ. اس ویلیو میں لیفٹ ٹو رائٹ جاتے ہوئے جو فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ ہے صرف اس کے سامنے آپ کیا کریں، ڈیسیمل پوائنٹ رکھیں اور ریسٹ آف دی ویلیو کو آپ 10 کی پاور سم ایکسپوننٹ میں لکھیں. 10 کی پاور سم ایکسپوننٹ میں لکھیں اور اس ایکسپوننٹ کا نمبر کتنا ہوگا، میگنیٹیوڈ کتنا ہوگا، جتنے نمبر آف ڈیجٹس آپ نے ڈیسیمل پوائنٹ کو موو کی ہے. ٹھیک ہے. اب جب آپ نے ڈیسیمل پوائنٹ کو موو کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایکسپوننٹ پازیٹیو ہوگا نیگیٹو، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ڈیسیمل پوائنٹ کو کس جانب موو کیا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے ڈیسیمل پوائنٹ کو اپنی اوریجنل پوزیشن سے لیفٹ کی طرف موو کیا ہے تو آپ کے پاس پاور پازیٹیو رہے گی، اور اگر آپ کے پاس انیشیل پوزیشن سے آپ نے ڈیسیمل پوائنٹ کو رائٹ کی جانب موو کیا ہے تو آپ کے پاس جو ایکسپوننٹ ہو وہ کیا رہے گا، نیگیٹو رہے گا. فار ایگزامپل یہاں پر ہم نے ایگزامپل کنسیڈر کی ٹائم از اکول ٹو 0.00345 سیکنڈ. تو 3 کے سامنے ہم پوائنٹ رکھیں گے، 3.45 انٹو 10 ٹو دی پاور 3 ڈیجٹس ہم نے موو کیا ہے تو 3 آ گیا، اور ہم نے لیفٹ سے رائٹ کی طرف موو کیا ڈیسیمل پوائنٹ کو، اس لیے ہمارے پاس یہ ایکسپوننٹ نیگیٹو ہوگی. پھر ہم نے کہا کہ جب ہم 10 کی پاور میں لکھ رہے ہیں تو کچھ خاص 10 کی پاورز کو آپ نے پریفکسز کا نام دیا. کس پرپس کے لیے؟ ٹو مزید ٹو رائٹ دا کوانٹٹی ان اے موسٹ کمپیکٹ فارم. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ نے کہا کہ 10 ٹو دی پاور 1 2 3 6 9 12 15 18 یہ آپ کے پاس پریفکسز ہیں اور ان کے لیے یہ پریفکس نیم ہے اور یہ سرٹن سمبلز ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم نے کہا کہ ان پریفکسز کو بھی یوٹیلائز یہ کرتے ہوئے آپ کے پاس کچھ رولز ہیں جن میں سے کچھ دو یہ ہیں کہ آپ یوزلی ان پریفکس کو یونٹ سے پہلے لکھتے ہیں اس کوانٹٹی کے. ٹھیک ہے. پہلی یہ کنڈیشن، یہ رول آپ کہہ لیں، اور دوسری یہ کہ اس کوانٹٹی ایک گیون ویلیو میں، ایک گیون میجرڈ کوانٹٹی میں آپ ایک سے زیادہ پریفکس یوٹیلائز نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل آپ کہیں کہ ٹائم از اکول ٹو 10 ملی مائکرو سیکنڈز، تو یہ ایک رانگ ریپرزنٹیشن ہوگی. کریکٹ ریپرزنٹیشن جو کہ یا تو آپ 10 ملی سیکنڈ لکھیں یا 10 مائکرو سیکنڈ لکھیں. تو یہاں تک کے لیے یہی ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ یونٹ کنورژن اور اس کے رولز کو دیکھیں گے. تو ابھی کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.